پہلا ڈیورس بھی ہو چکا ہے، لڑکے کی شادی، لڑکی نے شادی کی، دونوں لڑکیاں تھی، شادی کر لی، اور پھر پیرنٹس انہیں ہائی کورٹ کے اندر لے کر گئے، ہائی کورٹ نے فیصلہ رد کر دیا، کہا نہیں جائز ہے، پھر وہ لڑکی کی شادی کورٹ کے اندر جب چیلنج کیا گیا تب جا کے ڈیورس ہوا. سو اس کا مطلب ہے اگر نکاح ہوا ہے تو ڈیورس ہوا. کیا پاکستان کے اندر سیم سیکس میرجز ہو رہی ہیں، یا کیا یہ ہم مولویوں نے یا اور لوگوں نے جو ہے یہ بس ہوا بنایا ہوا ہے کہ جی سیم سیکس میرج اور یہ وہ، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹیکسلا میں اگر آپ سرچ کریں نیٹ پر وہ اویلیبل ہے، BBC نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، لوکل میڈیا جیو نیوز نے بھی رپورٹ کیا ہے. ٹیکسلا میں 2 لڑکیوں کی آپس میں شادیاں ہوئیں. وہ کیسے ہوئیں کہ ایک لڑکی جس کا نام تھا آسما بی بی، اس نے اپنا جینڈر چینج کیا اور نام اڈاپٹ کر لیا آکاش علی. اس کے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کا نام تھا نیہا علی. اس کے ساتھ اس کا کوئی آپس میں ریلیشن شپ تھا، جو بھی تھا میں اس ڈیپلی نہیں جاتا. ان دونوں کی آپس میں شادی ہوگی. یعنی یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ہیں؟ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے، دونوں خواتین ہیں. ایک نے جو ٹیچر ہے انہوں نے اپنا جنس تبدیل کروا کے مرد کر لیا. اس نے اپنا نام اڈاپٹ کر لیا آکاش، اور اس کی شادی ہو جاتی ہے نیہا علی کے ساتھ. اب جو فیملی کو بھی، اور جو ہمارے بینگ اے فادر اور مدر، جو ہمارے لیے آگے چل کے بڑا ہمیں الرٹ رہنا چاہیے کہ فادر نے پٹیشن فائل کی ڈسٹرکٹ کورٹس ٹیکسلا میں کہ بھائی میری بیٹی کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کیسے ہوگی، وہ تو اس کی ٹیچر تھی. اب جب ID کارڈز وغیرہ سامنے آیا تو کورٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ویلڈ میرج ہے، کیونکہ میل اور فیمیل. ہاں، میل اور فیمیل کا ظاہر ہے. جو نکاح خان ہے اس نے بھی تو دیکھا ہوگا، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے، اس نے میڈیکلی ایگزامن تو نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس نے تو نکاح پڑھانا تھا، وہ پڑھا دیا. اب ڈاکومنٹ ایک بن گیا، اور نکاح نامے کا اور ID کارڈ کا کہا جاتا ہے لا میں یہ ہے پریزمپشن آف ٹروتھ اس کو حاصل ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ آپ یہ پیش کر رہے ہیں اس کو آپ ریبٹ نہیں کر سکتے، یہ بالکل ٹرو ہے. اب اس کی جو بیس ہے وہ بے شک غلط ہے یا کچھ، اب ایک ڈاکومنٹ کے اوپر آپ نے آگے چلا لیا. اب ہوا یہ کہ جو فادر تھا وہ مجھے لگتا ہے الحمدللہ اس میں کوئی غیرت تھی، اس نے اس کورٹ کو بجائے اس کہ وہ اس کو معاملے کو چھپاتا، وہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں آ گئے، اور ان کا غالباً ریٹ پٹیشن نمبر ہے 1421/2020. جی، یہ ہے سید امجد حسین شاہ ورسز آکاش علی اینڈ 4 ادرس. جی سید امجد حسین ورسز علی آکاش جی اینڈ 4 ادرس غالباً. جی، اب جب یہ ہائی کورٹ میں سامنے معاملہ آتا ہے تو ہائی کورٹ نے جسٹس عبدالعزیز چودھری صاحب نے انیشیلی اس کی جو ہیئرنگ کی، اور انہوں نے کافی اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، اور انہوں نے فوری طور پر جو دلہا تھا، جو اس پہ لڑکی دلہا یعنی آکاش علی، اس کے میڈیکل کا آرڈر کر دیا. اب اس کے بعد بہت ساری ہیئرنگز ہوتی رہیں، وہ جو آکاش علی تھا وہ مفرور ہو گیا. ٹھیک ہے، اس نے میڈیکل نہیں کروایا. ٹھیک ہو گیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بنیاد کے اوپر ود ڈیو رسپیکٹ کہ عدالتیں سیم سیکس میرج کے حوالے سے یا جو بھی فائنڈنگز آتی اس کے اوپر کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتی کہ اس کو یہ بالکل بین ہو جاتا. ایک ہماری سوسائٹی میں اس کا کانسیپٹ ہی غلط ہے، اور انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ کے بھی قوانین موجود تھے، کانسٹیٹیوشن بھی اس چیز کو کرتا ہے کہ جی سپریم لا جو قرآن و سنت ہے، اس کی انٹرپریٹیشن پراپرلی نہیں ہو سکی. بلکہ ہوا کیا کہ جو آکاش علی تھا، جو خاتون تھی، جو مرد بنا ہوا تھا، اس کو کسی طرح سے پریشرائز کیا گیا یا جیسے بھی ہے، اس نے ڈائیورس ڈیڈ ایشو کر دی کہ میں ڈائیورس کرتا ہوں. اب یہ ڈائیورس بھی اس پہ بھی میرے ذہن میں کویسچنز آتے ہیں کہ یہ بھائی نہ تو وہ نکاح ویلڈ تھا، نہ یہ ڈائیورس ڈیڈ ویلڈ ہے، آپ نے کیسے اس کے اوپر، اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہ ریٹ پٹیشن جو وہ ڈسپوز آف ہو گئی. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا کہ نہیں جی یہ ہم جس پرست شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، آف دی ریکارڈز بالکل ہو رہی ہیں، آن دی ریکارڈ بھی، جو آپ کے سامنے ہائی کورٹ تک معاملہ چلا گیا. اس کے بعد میرا خیال ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم کہیں جی نہیں ہو رہا. تو یہ تو پاکستان کے اندر اب تو یہ آہستہ آہستہ شکل اختیار کرتا جا رہا، اور ہر دوسری گلی کے اندر، محلے کے اندر یہ سلسلے جاری ہو چکے ہیں، لڑکیوں کی شادی اور لڑکوں کی شادیاں. اور میں کسی سپیس کی بات نہیں کر رہا، میں یورپ کی بات نہیں کر رہا، میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا، میں کینیڈا کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں.